الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز علماء کرام اور اراکین جمعیت، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ گئی، سب بات ہو چکی ہے. پھر بھی بزرگوں نے، ساتھیوں نے حکم دیا کہ نہیں کچھ بولنا ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سب سہولت حاصل ہے. اپنے لیے سب سہولت ہے تو صبر کی تلقین ہو رہی ہے. میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کل شام کئی واقعے ہوئے ایک ساتھ. کچھ دوستوں نے اردو میں بھی لکھا، ہندی میں بھی خوب لکھا گیا، انگریزی میں بھی لکھا گیا. اس جمع ہونے کو بھی غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی مین اسٹریم میڈیا میں، اور جو باتیں کہی گئیں اس کو بھی ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو سند رہے اس لیے آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. بالکل ابتدائی دنوں میں 2014 کی بات ہے. ہمارے مخصوص جو بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ ان سارے واقعات کو جانتے ہیں، لیکن سب لوگ نہیں جانتے. ایسا ہوا کہ سی بی آئی نے میرے خلاف کیس کیا، اور میں نے 5 سال سے زیادہ عرصہ اس کیس کو لڑا. کہیں سوال بھی کیا گیا مجھ سے کسی ڈیبیٹ میں، کسی نیشنل میڈیا پہ، کہ آپ کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے. ہم نے نہیں، کچھ کمی ہوگی، کچھ غلطی ہو گئی ہوگی ہم سے. اور الحمدللہ عدالت سے ہم نے اس کیس کو حل کروایا، اللہ کی مدد سے، اس کی نصرت سے. یو پی میں سرکار آئی 2017 میں، اور جس دن سرکار آئی اس کے 3 یا 4 دن کے اندر مسعود کے ساتھ ہوا، اور اس کے 1-1.5 مہینے کے بعد یہاں وہ جیل چلا گیا. اس کو ریپ کے کیس میں بند کر دیا، وہ جیل چلا گیا. اچھا، وہ کیس اس کا ہے، کیا بھی ہو نہیں بھی کیا ہو، تو پوری نیشنل میڈیا میں چلایا جا رہا تھا مولانا محمود مدنی کے بھائی، نام مولانا محمود مدنی کا چلایا جا رہا تھا. میں تو یو ایس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کانفرنس کے لیے گیا ہوا تھا. وہ مسئلہ بھی عدالت سے حل ہوا. ابھی آپ یہاں، ہم لوگ سارے ملک کی چیزوں پر بحث کر رہے ہیں. ابھی الیکشن سے چند روز پہلے
آپ نے دیکھا ہوگا کل یہاں پریزنٹیشن کیا گیا تھا یوتھ کلب کا. یہ اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ساتھ مل کے کام کیا جا رہا ہے. آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نفرت کا ماحول کیا ہو رہا ہے, تو ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ اسی دیوبند میں ایک سینٹر بنانا چاہتے ہیں اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے ساتھ مل کر کے. اس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جاتا ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر کام کرنے کو پابندی لگا دیتی. ہم خاموش ہیں. یہ ہمارا صبر ہے. ابھی 5 دن 6 دن پہلے قصہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے صبر کرنا کسے کہتے ہیں. صبر وہ کرتا ہے جس کے اوپر گزرتی ہے وہی کر سکتا ہے. ابھی 5 دن 6 دن پہلے, زیادہ دن نہیں ہوئے, 1 ہفتہ نہیں ہوا ہے, بلڈنگ بن رہی ہے کوچنگ کے لیے غازی آباد میں, ہاپور میں, بغیر کسی نوٹس کے ایس ڈی ایم نے آ کر کے اس کو وہ کر دیا, سیل لگا دیا. 2 بلڈنگوں میں بنا رہا ہوں. کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نہ کروں گا نہیں یہ تذکرہ, لیکن دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے. پہاڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یہاں اسی دیوبند میں اس واقعے کے بعد جو 2017 کا ہوا تھا, اسی میدان میں جمعیت علماء ضلع سہارنپور کا بڑا اجلاس تھا. یہ مولانا ظہور بیٹھے ہیں, مجھ سے کہتے تھے تجویز لے کر آئیں گے. میں نے کہا تجویز لے آؤ, میں نہیں شریک ہوں گا. ذاتی معاملہ ہے, ہم خود نمٹ لیں گے. جمعیت علماء کا پلیٹ فارم نہیں وہی, اور یہ تو جمعیت علماء کا معاملہ ہے. ہم نے کل سے لے کر آج تک تذکرہ نہیں کیا اور ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں تذکرہ. شکایت نہیں کر رہے ہیں. وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی کتنا بند کر کے رکھیں گے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے, ہمت رکھنے کی ضرورت ہے. جس صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اس صبر کو عمل کر کے تلقین کی جا رہی ہے, بغیر عمل کے نہیں کی جا رہی ہے. الحمدللہ. ہو سکتا ہے پہلے کبھی میں نے صبر نہیں کیا ہو, لیکن پچھلے تو 10 سال سے صبر ہی کر رہے ہیں. دوستو, زہر اگل رہے ہیں. سوال کرنے والا کل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے زہر اگلا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں, اپنی صفائی دیتا رہا. لیکن میں سوال کرتا ہوں, دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں سوال کروں گا جو زہر اگل لے ان کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی. ان کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی زہر اگلنے والوں کی طرف. اور جو زہر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا زہر نظر آ رہا ہے. وہ وجہ ہے اس کی خاص, کہ ایک خاص ذہنیت بنائی جا رہی ہے. ہمارے وجود پر سوال ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں, دوسری بڑی اکثریت ہے اس ملک میں. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم اقلیت ہیں. ٹیکنیکل ریزن سے ماننا پڑتا ہے, ہم اقلیت نہیں ہے. ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں, صرف مسلمانوں کو اگر مانیں, اور ہم خیال ہندوستانیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم آج اکثریت میں ہیں, اور نفرت کے سوداگر آج بھی اقلیت میں ہیں, مائنورٹی میں. لیکن بھائیوں, بیوقوفی مت کرنا, ذرا عقل مندی سے کام کرنا ہے, وہی صبر کرنا ہے, اعراض سے کام لینا ہے. اور اس کو جو تمہارا ہم خیال ہے یا ہم خیال ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے, اس راشٹر کے نرمان کے لیے, اس راشٹر کی سرکشا کے لیے, رکشا کے لیے,
میں ہندی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ابھی تجویز منظور کی گئی ہے نا، تو کیا کروں، بولنا پڑے گا نا ہندی کچھ نہ کچھ. ان لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال ہیں راشٹر نرمان میں، ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا، اور وہ ہر پارٹی میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں. ایسے لوگ جو لائک مائنڈڈ ہیں، ہم خیال ہیں، ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. جن کی حکومت ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں ایسے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ، سینوں کو چوڑا کر کے اور حکمت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت، ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. یہ جو نفرت، یہ جو تقسیم کرنے کی پالیسی ہے، اس کو فیل کریں. میں جمعیت علماء کے اپنے ذمہ داران سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ جمعیت علماء ہیں. یہ جو ہاؤس بیٹھا ہے یہاں، یہ دستور ساز ہاؤس ہے. آپ کا اختیار ہے، آپ کسی کو بنا سکتے ہیں، کسی کو بٹھا سکتے ہیں، کسی کو ہٹا سکتے ہیں. دستور میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار آپ کے پاس ہے. ہاں، اس کا ایک طریقہ ضرور ہے، ایک پروسیس ضرور ہے. آپ ہیں جمعیت علماء. آج جمعیت علماء ہند یہاں بیٹھی ہے. اگر آپ یہ عزم کر کے جائیں گے، یہ اوڑھنا بچھونا بنا لے گا. جمعیت علماء کے کاموں کو، جمعیت علماء کی تجویزوں کو، جمعیت علماء کی پالیسی کو، جمعیت علماء کے شعبوں کو، ڈپارٹمنٹس کو، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے دینی تعلیم کا معاملہ ہے، تو کہنے سے نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا. بچوں کو اور بچیوں کا جو لازمی، کم از کم لازمی بنیادی تعلیمی حق ہے دینی تعلیم کا، اس کو ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے. ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اس کام کو نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا. اگر ہم یہ امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی اور کر لے گا یا کوئی اور کر رہا ہے، تو یہ بڑا دھوکہ ہوگا. اس دھوکے میں مت پڑیے گا. ہمارے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، ان کی زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں دینی تعلیمی بورڈ کام کر رہا ہے. الحمدللہ پہلے سے بہت اچھا کام ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے پہلے سے، لیکن معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جتنا ہونا چاہیے تھا اس کا 10% بھی ابھی نہیں ہوا ہے. اسی طرح سے یوتھ کلب کا کام، اس میں طاقت لگنی ہے، نوجوانوں کو کارآمد بنانا ہے. یہی ایک پلیٹ فارم ہے. ہم سب گاؤں منچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا بنیادی پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں نوجوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ملکی اور معاملات میں. یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کی باتیں بہت چل رہی ہیں. اس کے اوپر تجویز آئی ہے ابھی، تو تجویز کافی محنت سے، کافی بحث و تمہیز کے بعد بنائی گئی ہے. چاہے گیان واپی والی مسجد تجویز ہو یا وہ تجویز ہو، بلکہ جتنی تجویزیں ہیں مہینوں کی مشقت کے بعد تیار ہوئی ہیں. ہفتے اور دن تو لگے ہی لگے ہیں آخر کے. تو اس تجویز سے متعلق، یونیفارم سول کوڈ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون کوئی بن جائے، اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اس کو کہہ دیں گے یہ بڑا زہر اگلا ہے، قانون کے خلاف بول رہے ہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینے کا طریقہ اگر مسلمان تیار ہو جائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا. آج صبح میں بیٹھا تھا جنوب کے نمائندوں کے ساتھ ہمارے, میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ نکاح ہونے سے پہلے بچیوں اور بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, اور نکاح اس کا ہوگا ہی نہیں جس نے تربیت نہ لی ہو اور تربیت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو, چاہے اس میں دیر لگے. ان کو سمجھایا جائے کہ طلاق کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اب وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے ہی نہیں سکتے. تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے, شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں صحیح کر کے وہ ہم دیں گے, اور اگر دونوں قبول کریں گے تو اس کا راستہ کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے اس کا راستہ؟ تو ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کسی نے بھیجا تھا, ڈھونڈتا بھی رہا, ملا نہیں مجھے, حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ الفاظ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اندر اسلام کو سمو لیں گے, اسلام پر عمل کرنے کا عزم کر لیں گے, تو پھر اسلام کو کیا چاہیے؟ پھر کون اسلام کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ تو اصل لڑائی تو ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے, دوسروں کے ساتھ ہماری اصل لڑائی نہیں ہے. وہ تو بنائی گئی ہے, اسی بنائے جانے کے تو ہم مخالف ہیں. ہماری توجہ بھی اپنے اصل معاملات سے ہٹ کر باہر کی طرف کر دیا گیا ہے. جو ہمارا انٹرنل کرائسس ہے, جو ہماری اندرونی بحران ہے, اس بحران کے اوپر بھی کام کرنے کی مضبوطی سے ضرورت ہے. سدبھاونا منچ کا فیصلہ ہوا ہے, اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو فیصلے کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو عزم کرنا ہے, ہمارے بھی پیچھے پڑ جانا ہے اور طاقت لگا دینی ہے اس کے اوپر, اس کو بھی اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. برادران وطن کے ساتھ, ہندو بھائیوں کے ساتھ, اور اس میں بھی مختلف طبقات ہیں. ہمارے سکھ بھائی ہیں, عیسائی لوگ ہیں, دلت ہیں اور دوسرے طبقات ہیں, سب کے ساتھ جوڑ کی کوشش کرنی ہے, ان کو اپنے ساتھ لانے کی, لا کر یا ان کے ساتھ جانے کی. اسی برسات میں یہ فیصلہ کیا ہے جمعیت علماء نے انوائرمنٹ کے تحت. ابھی 5 جون کو انوائرمنٹ ڈے ہو رہا ہے, تو کرناٹکا والوں نے تو طے کر لیا ہے کتنے ہزار پیڑ لگائیں گے بھائی؟ 1 لاکھ. 1000. ارے بھی 1000 میں کیا ہوتا ہے, آپ کو 10,000 پیڑ لگانے کرناٹکا میں اس برسات میں انشاءاللہ. کرناٹکا کی بات ہے, ابھی دوسرے لوگ ہاتھ نہ اٹھائیں. اور جمعیت علماء یہ فیصلہ کر لے آج کہ کم سے کم اس سیزن میں 1 لاکھ پیڑ لگائے جائیں گے سارے ملک میں انشاءاللہ. باقاعدہ تحریک بنا کر لگائے جائیں گے. اسی طرح سے, کیونکہ یہ جب ہم سدبھاونا منچ بنا رہے ہیں اور اس منچ کو ساتھ لے کر کے اگر ہم اس کام کو کر لیں گے تو یہ کام مشترک طور پر کرنا آسان ہوگا. ہم نے 3 سال 4 سال پہلے یہاں مولانا عاقل صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی کوششوں سے شاملی میں, مظفر نگر میں, رشیکیش سے چلے تھے. رشیکیش میں بھی کیا تھا یہ کام. رشیکیش سے چلے تھے اور دلی تک گئے تھے پانی پت ہوتے ہوئے, اور 10,000 پیڑ لگائے تھے. اور سب جگہ پہ لگے تھے, مسجدوں میں بھی لگے تھے. بالا سندری دیوی کا مندر ہے, اس مندر کے احاطے میں بہت بڑا باغیچہ ہے. اس باغیچے میں ہم لوگوں نے جا کے پیڑ لگائے تھے, اور دوسرے مذہبی رہنما بھی موجود تھے. تو اس تحریک کو اس برسات میں زوروں سے کرنا ہے. اور لوگ کہیں گے, ہمارے بیچ میں سے بھی لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے, بولیں گے بھی, لکھیں گے بھی. ہاں لکھنے دیجیے, آپ پرواہ مت کیجیے.
میں نے عید ملن کے بارے میں پرسوں بھی عرض کر رہا تھا، آج آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں. ہم لوگ ہر سال عید ملن کرتے ہیں، 2500 سال سے ہو رہا ہے، اور اس میں سب طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، کچھ موافق بھی ہوتے ہیں. دشمن تو میں کسی کو نہیں مانتا. جو دشمنی کر رہا ہے وہ لا علمی ہے کی وجہ سے کر رہا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے کر رہا ہے. اگر وہ پہچان جائے تو وہ دشمنی کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہے گا. اگر وہ پہچان جائے، ہمیں سمجھ جائے، اگر وہ اسلام کو پہچان لے تو کیوں دشمنی کرے گا؟ تو وہ ایک گیپ ہے، اس گیپ کو کم کرنا ہے. تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ مخالفوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، مخالفوں کو بلائیں گے، بار بار بلائیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو جمعیت علماء کے اجلاس میں بھی بلائیں گے اپنے مخالفوں. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بدترین مخالفوں کے پاس جا سکتے ہیں پتھر کھانے کے باوجود، تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلام ہیں. معاف کریے گا، غلام ہوتے تو ایسے غلام ہوتے جو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بہترین معاملہ کر کے دکھاتے ہیں. اس لیے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے غلام ہیں. بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات تشریف لائے، شکریہ ادا کرنے کا کام تو کوئی اور کرے گا، لیکن میرے دل میں بہت احساس، بہت لمبے عرصے کے بعد ہم لوگ جمع ہوئے. پچھلا اجلاس ہمارا دلی ہی میں ہوا تھا. اکیلی جمعیت علماء کی مسلم جماعت جس نے کشمیر کے اوپر دو ٹوک فیصلہ کیا، اکیلی مسلم جماعت تھی موجود، قائم ہے اس کے اوپر، اسی عزم کے ساتھ قائم ہے جس عزم اور ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ وہ تجویز پاس کی گئی. اور یہ ہماری تاریخ ہے. ملک کی آزادی کے وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے وہ فیصلے لیے تھے جو فیصلے ہوا کے رخ کے خلاف تھے. ہمیں عادت ہے ہوا کے رخ کے خلاف، اور ظلم سہنے کی عادت بھی ہے. اس وقت بھی ظلم سہا تھا، ہم تو اس کا 10واں حصہ بھی ظلم نہیں سہ سکتے. میں اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگوں نے تکلیف اٹھائی، اس کا احساس کیا، اس ضرورت کا احساس کیا، اور کچھ لوگ سینکڑوں میل سے، کچھ لوگ ہزاروں میل سے سفر کر کے اس موسم کی تنگی کے حالت میں، آسام میں فلڈ ہے زبردست، اس حالت میں آسام کے لوگ، منی پور کے لوگ، تریپورہ کے لوگ، کیرلا سے، کرناٹکا سے، تامل ناڈو سے، اور پھر یہ اپنے جو قریب کا علاقہ ہے، سب سے بڑا وفد مغربی بنگال سے آیا. مغربی بنگال کی جمعیت علماء مضبوط ہے، وہاں کارکنان موجود ہیں ہمارے بڑی تعداد میں الحمدللہ، اور لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے یہاں. جس طرح خدمت کر سکتے تھے ہم لوگ نہیں کر پائے، لیکن یہ آپ ہی کا کام ہے. ہمارے دل میں یہ احساس ہے کہ میزبانی کی ذمہ داری ہماری تھی، ہم پورا نہیں کر سکے، لیکن آپ کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ بھی میزبان ہیں. پھر بھی ہم معذرت کے طلبگار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں. ہر چیز پہ لیکن سمجھوتا ہو سکتا ہے، پر پالیسی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، نظریے پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہماری آئیڈیالوجی جو ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملی ہے، جو سیکھا ہے، جو جانا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو ملک اور ملت کے مفاد میں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، امروہہ میں پڑھتا تھا، بچہ تھا چھوٹا سا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے، میں حفظ کر رہا تھا. یہ مولانا مفتی سلمان صاحب کے والد، ہمارے مربی، استاد اور ہمارے امیر حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی
تربیت میں، ان کی نگرانی میں میرا انہی کے گھر رہتا تھا مفتی سلمان صاحب کے. تو وہاں ایک میٹنگ ہوئی. حکیم سیانت اللہ صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ تحریک چلائی ہے ملک و ملت بچاؤ تحریک، اس میں ملک پہلے رکھا ہے، ملت بعد میں رکھی ہے. اس کا الٹا ہونا چاہیے تھا، ملت اور ملک بچاؤ تحریک. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ملت آنی چاہیے تھی، پھر ملک آنا چاہیے تھا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کے فرمایا اگر ملک نہیں بچے گا تو ملت کہاں سے بچے گی؟ اس لیے پہلے ملک بچانا. اس لیے ہم ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر ملک کی بات کرتے ہیں تو بھی بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. اگر وہ بات کریں گے راشٹر نرمان کی، راشٹر کی ایکتا کی اور اکھنڈتا کی، تو وہ تو ہے راشٹر دھرم. اور اگر ہم بات کریں گے راشٹر کی ایکتا کی، اکھنڈتا کی، تو وہ ہے ہمارا طنز، بھکتی کسنا. برائی کی نیت سے کر رہے ہیں، کسی کو برا بتانے کے لیے کر رہے ہیں. جی نہیں، ہمارا عزم ہے یہ، دکھاوے کے لیے بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارا عزم ہے یہ. اگر اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری جان جائے گی، خون بہے گا، تو یہ ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہوگی، سعادت کی بات. میرا ملک ہے. اب میرا کہہ رہا ہوں تو اس میں بھی تکلیف ہو جائے گی، بڑی مشکل ہے بولنا. وہ کہہ رہے تھے بتاؤ کہاں نفرت نظر آ رہی ہے. آج میں نے سنا صبح کہ کسی بڑے رہنما نے کہا کہاں نفرت نظر آ رہی ہے. بھائی ہمارے لفظ بھی تمہیں برداشت نہیں ہو رہے ہیں. ہم تمہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے کی نہیں کر رہے. تم ڈراتے ہو، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ ڈرانا بند کر دو. اپنوں کو بھی ڈرانا بند کر دو، اور جن کو تم غیر سمجھتے ہو ان کو بھی ڈرانا بند کر دو. اور ہم غیر نہیں ہیں، اس ملک کے شہری ہیں. ملک ہمارا ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ہمارا ملک ہے. اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے لیے وہ ہم نبھائیں گے ہر حال میں انشاءاللہ. کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس کے اوپر. ہمارا مذہب الگ ہے ضرور، ہمارا لباس الگ ہے، ہماری تہذیب بھی الگ ہے، ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی الگ ہے. اور تم کو اگر برداشت نہیں ہے ہمارا مذہب تو تم کہیں اور چلے جاؤ. بھیجنا نہیں ہے کسی کو، بھیجنا نہیں ہے کسی کو. کیونکہ وہ ذرا سی بات پہ کہتے ہیں نا پاکستان چلے جاؤ. بھیا تمہیں موقع نہیں ملا تھا پاکستان جانے کا، ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے ریجیکٹ کیا ہے اسے پاکستان جانے کے لیے. اس لیے ہم نہیں جائیں گے. جس کو بھیجنے کا شوق ہے وہ چلا جائے. حضرت معافی چاہتا ہوں، میں اس طرح بولنا نہیں چاہتا، پسند بھی نہیں کرتا اس طرح بولنے کو، مناسب بھی نہیں سمجھتا. کسی کو جواب دینا، یہ بیوقوف لوگ ہیں وہ جن کو جواب دے رہے ہیں، وہ ویسے بھی مائنورٹی میں ہے. جو لوگ نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں اصل میں وہ مائنورٹی میں ہے. ہم آلریڈی میجورٹی میں ہیں، اس کو پہچان لینا ہے. اور ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک میں انصاف کے لیے، برابری کے لیے، برابری کے حقوق کے لیے جو قربانی دینی ہوگی انشاءاللہ جمعیت علماء ہمیشہ دیتی رہی ہے. ملک کے مسلمان دیتے رہے ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اس وقت بھی دیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے انشاءاللہ.